میرے آقا مکہ شریف میں تشریف لائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد مکہ شریف کے قریب میں گلف کنٹری ہے، یہ پورا بیلٹ قریب میں مسقط عمان کا ایک وادی کا ایریا ہے۔ مسقط عمان کی راجدھانی ہے۔ یہاں دو زمینیں بڑی مشہور ہیں، ایک کا نام ہے سلالہ، ایک کا نام ہے سور۔ ایک زمین پر ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بلخ یمن کے بہت بڑے بادشاہ تھے، اور بس صرف اللہ کے خوف سے حضور کی محبت میں اپنی حکومت کو ٹھوکر مار دی، پھر ہمیشہ اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے رہے۔ ان کی مزار شریف بھی اسی مسقط میں ہے۔ اور ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے مازن بن غزوبہ۔ پھر سنیں آپ، مازن بن غزوبہ، میم الف ما ذال نو، مازن بن غزوبہ۔ کیا نام ہوا؟ برکت کے لے لیں، کوشش کریں، کوئی دقت نہیں، ثواب ملے گا۔ مازن بن غزوبہ ان کا نام ہے۔ ان کا کام کیا تھا بتائیں آپ کو؟ آواز پہنچی؟ کوئی دقت نہیں ہے؟ میں تھوڑا سیدھے سپاٹ طریقے سے بولتا ہوں، خاموشی کے انداز میں، کوئی دقت ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ مازن بن غزوبہ کہتے ہیں میرا کام تھا پتھروں کو تراش تراش کر بت بنانا۔ بیٹے بیٹھو۔ پتھروں کو تراش تراش کر بت بنانا میرا کام تھا، مورتیاں بنانا میرا کام تھا۔ اس وقت جو چلتا تھا ویسے بتوں کو بنایا کرتے تھے، وہ تزئین کاری کرتے تھے، بڑی محنت کرتا تھا۔ میرا فن بڑا مشہور تھا، پورے علاقے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ بھی مازن بن غزوبہ کی تزئین کاری، اس کی مینٹیننس، اس کا بنایا ہوا بت تو لاجواب ہوتا ہے۔ مازن بن غزوبہ کہتے ہیں میں نے ایک دن بڑی محنت کی، دیکھیں میں نے ایک دن بڑی محنت کی، اتنی محنت کی ایک بت کو بنانے میں۔ جب وہ بت بن کے تیار ہو گیا تو میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، اور میں نے اپنے ہی داہنے ہاتھ کو اپنے کندھے پہ رکھا۔ میں نے کہا واہ مازن واہ، اپنے ہی فن کی داد دینے لگے، واہ بھائی واہ، کمال کر دیا۔ لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے پہ وہی واہ، شاباش شاباش، بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کوئی تھا نہیں، میں اپنے ہی فن کی داد دے رہا تھا۔ میں نے کہا واہ مازن واہ، تو نے تو کمال کر دیا۔ ایسا بت بنایا نا، اس کی آنکھیں لگ رہا ہے اب کھلنے والی ہیں، اس کے پیر ایسے لگ رہا ہے کہ اب چلنے والے ہیں، اس کے ہونٹ تو نے ایسے بنائے لگ رہا ہے کہ اب یہ بولیں گے۔ ایسا زبردست اپنے فن کا مظاہرہ کیا جناب مازن بن غزوبہ نے۔ کہتے بیٹھا ہوا تھا اپنے اسی بت کو دیکھ رہا تھا، اچانک دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مازن کہتے ہیں اچانک اس بت سے آواز آئی۔ کوئی جانے نہ جانے، آپ جان سکتے ہو کہ آواز کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار کی آمد، بولو بولو سرکار کی آمد۔ جناب مازن بن غزوبہ کہتے ہیں اچانک اس بت سے آواز آئی، اس بت سے آواز آئی، اے مازن، ارے میری کیا پوجا کرتا ہے، میری کیا پرستش کرتا ہے، اس کی پرستش کیوں نہیں کرتا جس کا پتہ بتانے کے لیے مکے میں محمد آ گئے ہیں۔ آئے ہائے، نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ بہت دنوں کے بعد مازن حضور سے ملنے کے لیے آئے نا، تو جیسے حضور کے شہر کے بارڈر پہ تھے نا، میرے آقا نے اپنے غلاموں سے فرمایا ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے عمان سے آ رہا ہے۔ جب جناب مازن حضور کے پاس گئے، حضور تشریف فرماتے، حضور کے قدم سے لپٹ کے بولے آقا جب آپ کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں تو آپ کا مذہب کتنا پیارا ہوگا، آپ کو بھیجنے والا رب کتنا پیارا ہوگا۔ کہتے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، حضور کی آمد کی دھمک ہے۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف، مکہ کی برکتوں کو لانے والے اور یثرب کو مدینہ بنانے والے مکہ شریف میں تشریف لائے ہیں۔ یہی قدم جب مکے میں سے مدینہ آئیں گے تو پھر وہ بیماریوں والا شہر جسے لوگ پھر مدینہ طیبہ کہیں گے۔ بات اسی مبارک شہر کی ہو رہی ہے، مکے کی۔ حضور مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ کوئی بچوں سے پوچھے گا حضور کس شہر میں پیدا ہوئے تو کیا بتائیں گے؟ ایسے بولے لگ رہا کہ کچھ کنفیوز ہے، کیا بتائیں گے بچے؟ مکہ شریف میں آرام کر رہے ہیں، مدینہ شریف میں، ٹھیک ہے، مدینہ شریف میں آرام حضور کر رہے ہیں، مدینہ شریف میں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک پیدائش نور کا یہ لمحہ مستجاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں، اور بات مکے کی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ حضور مدینہ شریف میں تھے، حضور کے سامنے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عاصم۔ کیا نام ہے؟ حضرت عاصم۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات بیٹھے، ان کا نام۔ اور میری بیوی میرے پیروں سے لپٹ گئی، میری بیوی میرے پیروں سے لپٹ گئی، اس نے کہا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا۔ دیکھیں بھائی، اگر شعر سمجھتے تو سنیں، پوری دنیا شعر سنتی ہے، پوری دنیا شعر سنتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے آپ بھی اسی میں شامل ہو جائیں کہ رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو، کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ۔ ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ۔ ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ۔ ذرا پھر سے کہہ دیں سرکار کی آمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
سبحان اللہ کہتے ہیں. میں بتا دوں, مجھ سے سلمان صاحب نے کہا کہ علامہ امام الدین صاحب نے کہا آصف بھائی بہت دیر تک بولتے ہیں, ان سے کہ یہ کم بولا کریں. میں نے کتنا کم بولا کریں؟ بولے کہ 45 منٹ بولا کریں. میں نے کہا آپ کی برئی کے جلسے میں جو خصوصی خطیب آئے گا اس سے کہہ دوں گا 45 منٹ بولیے گا. اصل میں میرا لہجہ تھکاوٹ کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی علامہ قمر عظمیٰ صاحب کے ہاں تھا اور خالص پور میں, وہ بولے 15 سال کے بعد اتنی بھیڑ, اور میں اکیلے تھا. 2 گھنٹے کے بعد بھی لوگ ہٹنے دے نہیں دیتے. نہ مجھے تھکنا نہ سننے والوں کو تھکنا, کیوں کوئی تقریر تو ہوتی نہیں, بات ہوتی ہے. میری بات نکلے دلوں تک پہنچ جائے تو ختم, کوئی تھکاوٹ کا میٹر ہے نہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور جو لوگ بہت زیادہ ہنگاموں کے ساتھ بولتے ہیں وہ مزاج نہیں مل پاتا, میرا اپنا لہجہ ہے. بہرحال دعا کریں باتیں اثر کر جائیں, ایک بات بھول جائے دوسری یاد رہے, دوسری بھول جائے تیسری یاد رہے, ٹھیک ہے. اور کوئی مقصد نہیں ہے ماشاءاللہ. بزرگوں کے مشورے اپنی جگہ مسلم ہے. ذرا پھر سے کہتے ہیں سرکار کی آمد, مجھے بولیں سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. جناب آمینہ کے گھر میں حضور جب 7 دن کے ہوئے تھے نا, امی حلیمہ آئی تھی. سب کو معلوم ہے, پھر سن لیں. امی حلیمہ کون؟ امی حلیمہ حضور کی دائی امی حلیمہ. سبحان اللہ کہہ دو, حضور کی دائی ہے. بولے حضور کی ماں ہے, حضور کو دودھ پلایا ہے. جہاں کئی مبارک لڑکیوں نے, عورتوں نے حضور کو دودھ پلایا نا. کچھ روایت تو ایسی ہے کہ جن بچیوں کی, کچھ ایسی بچیوں نے حضور کو دودھ پلایا جن کی شادی مبارک نہیں ہوئی تھی, روایتیں موجود ہیں. ان بچیوں نے بھی حضور کو دودھ پلایا ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. وہ چاہتی تھی کہ حضور نے میرے پستان پر اپنا مبارک لبہائے نور لگا دیا تو بس میدان محشر میں میری نسلوں کی مغفرت کے لیے یہی کافی ہے. سبحان, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. مؤدب طریقے سنیں, ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. امی حلیمہ کہتی ہیں میں بھی آئی تھی, 200 کلومیٹر کی دور سے آئی تھی تقریباً. قبیلے بنو سعد, امی حلیمہ کا مکان مکہ شریف سے تقریباً 200 کلومیٹر ہے, تقریباً 200 کلومیٹر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس مکان میں حاضری دی ہے. 1 سال میں نے وہاں افطاری فرمائی ہے, جس مکان میں حضور نے بچپنا گزارا. اس کنویں کو دیکھا, سبحان اللہ, جس کنویں کے بارے میں ابھی بات آگی انشاءاللہ آئے گی, ختم کر دوں گا. آپ اچھے لگ رہے ہیں اس لیے باتیں کر رہا ہوں. حضور کی پیدائش ہے اور ہمارے بزرگوں کی موجودگی ہے. امی حلیمہ جب مائی نے مکہ شریف تو بڑا معاملہ ہے کہ اونٹنی کمزور تھی وغیرہ وغیرہ. تو امی حلیمہ حضور کے گھر پہ آئیں تو کہا کہ عبد المطلب مجھے پتہ چلا ہے تمہارے گھر میں کوئی شہزادہ آیا ہے. تو عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن کئی اور عورتیں آئی تھی دودھ پلانے کے ارادے سے. تو کہا پھر, کہا وہ چلی گئیں, کہا وہ غریبی کی وجہ سے چلی گئی ہوں گی. جناب عبد المطلب کہتے نہیں, میرے بیٹے محمد نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی. توجہ ہی نہیں کی. تو کیا چاہتی ہے حلیمہ؟ بولے ہم چاہتی کہ ہمیں مل جائیں وہ, ہم دودھ پلائیں. کہا غریب لوگ ہیں تو کعبے کے مجاور ذمہ دار لوگ ہیں, کعبے کے متولی ہیں, لیکن یتیم ہے وہ جو آیا ہے. بولے کوئی بات نہیں, مجھے اسے دکھا تو دو, گھر بڑا پیارا ہے تمہارا, بڑا مہکتا ہے, بڑی خوشبو ہے تیرے گھر سے عبد المطلب, مجھے دکھا تو صحیح. خدا کی قسم امی حلیمہ کہتی ہیں مجھے عبد المطلب لے کے گھر کے اندر گئے, ڈیلیوری ہوم میں گئے. 7 دن کے حضور تھے. امی آمنہ تشریف فرماتی, حضور ہرے رنگ کی چادر بچھائے ہوئے, سفید رنگ کا اونی ایک مبارک چادر شریف کا ٹکڑا اپنے سر پہ ڈالے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا اے حضور عبد المطلب اپنے بیٹے کے چہرے مبارک کو دکھائیں نا. تو خدا کی قسم عبد المطلب کہتے ہیں جیسے میں نے حضور کے چہرے شریف سے پردہ ہٹایا نا, امی حلیمہ تھر تھر کانپنے لگی. کتاب پڑھ کے دیکھیں, تھر 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 کانپنے لگی. تو عجیب سی کیفیت ہو گئی. کیوں؟ ارے حلیمہ تو ماں ہے, یہ وہ ہے جس کے آگے وہ کانپیں گے جس کے بارے میرے امام نے کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. کیا مطلب؟ میرا امام کہتا ہے بڑے بڑے دگج, بڑے بڑے دھرندر لوگ حضور کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے تھے, لگتا تھا گونگے ہیں, لگتا تھا گونگے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں, ایسے کھڑے ہوتے تو لگتا تھا مر گئے ہیں سب, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سمجھ رہے آپ؟ ایسے حضور کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے تھے. امی حلیمہ کہتے میں تھر 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 کانپنے لگی. تو پھر میں نے کہا اے آمینہ یہ تیرا شہزادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا کہ آمینہ اگر آپ کو اجازت دینے کی کوئی دشواری نہ ہو تو آپ اپنے بیٹے کو میرے دامن میں دے دیں. امی آمینہ اٹھیں اور حضور کو اٹھایا جس نے پوری کائنات کا بوجھ اٹھایا. امی آمینہ کہتے میں نے حضور کو اٹھایا, اپنے مبارک سینے سے لگایا, اور جیسے سینے سے لگا کے حضور کو میں حلیمہ کی طرف دینا چاہتی تھی, خدا کی قسم حضور اس سے پہلے کئی اور عورتیں آئی تھی امی آمینہ کے گھر میں, کسی کی طرف حضور نے توجہ نہیں فرمائی.
کسی کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اب جب امی آمینہ کے گود میں حضور آئے اور سامنے امی حلیمہ تھی تو کہا میں اپنے دامن سے لے کے حلیمہ کے دامن میں ڈالنا ہی چاہتی تھی۔ حضور کا مچلنا اس طریقے سے تھا جسے لگ رہا تھا کہ حضور خود میرے دامن سے نکل کے حلیمہ کے دامن میں جانا چاہتے ہوں۔ جب امی حلیمہ کے دامن سے حضور لپٹے تو امی حلیمہ نے اپنا پستان مبارک نکالا۔ کون سا؟ داہنا۔ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، باتیں اشارے سنیں آپ۔ امی حلیمہ نے اپنا داہنا دودھ مبارک پستان شریف نکالا۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور کی ماں ہیں اور ماؤں کے حوالے سے بات کی جائے تو اپنے خیال کو بھی آپ حیا کے دائرے میں رکھیں۔ امی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا پستان مبارک داہنا، کون سا؟ بچے بولے کون سا؟ داہنا پستان مبارک میں نے اپنے نبیوں کے سردار آمینہ کے لال کو دیا تو حضور دودھ پینے لگے۔ حضور دودھ مبارک پینے لگے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا نہیں، میں نے کہا اے آمینہ دے دے میرے اپنے بیٹے کو مجھے، یہ تیرا بیٹا ہے، کائنات کا مالک لگ رہا ہے۔ تیرے بیٹی کی پیشانی کتنی چمکدار، لگتا ہے چاند اور سورج یہیں سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ لب کتنے پیارے پیارے ہیں، رخسار کتنے پیارے پیارے ہیں۔ امی آمنہ نے کہا ٹھیک ہے آمنہ، اے حلیمہ لے جا، لیکن اتنا یاد رکھنا حلیمہ یہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، یہ نبیوں کا سردار ہے۔ ہاں یہی ہے جو آگے چل کے مسجد اقصی میں نبیوں کی نماز پڑھائے گا، مصلی پر یہ ہوگا، سارے پیچھے مقتدی ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء رسول۔ امی حلیمہ کہتی میں نے اپنے شوہر کو جن کا نام تھا حارث، کیا نام تھا؟ امی حلیمہ کے شوہر کا نام حارث، اونچی بولے، یاد رہے گا۔ یہاں سے جانا اپنی بیوی بچوں کو بتانا حضور کی باتیں انشاءاللہ، بولو بھول جائیں گے، اگر کل پرسوں بتا دیا تو یاد رہے گا، اور 2 دن تک بھول گئے تو پھر بھول جائیں گے، جیسے مدرسے کے بچے کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ مغرب بعد مشق کرتے ہیں، ریاض کرتے ہیں تو یاد رہتی ہیں، اساتذہ کی باتیں، وہ 1-2 دن بھول گئے تو بھول جائیں گے۔ آپ اگر آج کل پرسوں اپنی ماں بہنوں سے یہ باتیں بتائیں گے نا تو انشاءاللہ باتیں یاد رہیں گی۔ امی حلیمہ کہتی میں حضور کو سینے سے لگا کے اپنے شوہر جناب حارث کو لے کے اپنے گھر واپس آ رہی تھی۔ یہی وہ حلیمہ ہے جن کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، جن کی ایک بیٹی تھی ان کا نام ہے سیما۔ کیا نام ہے؟ حضور کی بہن ہوتی ہیں یہ، حضور کی بہن امی حلیمہ سے، ٹھیک ہے؟ امی حلیمہ سے حضور کی بہن ہوتی ہیں۔ تو جناب امی حلیمہ کہتی ہیں میں 200 کلومیٹر دور آ گئی، بہت ساری باتیں آپ کو یاد ہے، کہتی ہیں 200 کلومیٹر دور میں اپنے گھر میں آئی نا، قبیلے بنو سعد میں۔ تو امی حلیمہ کہتی ہیں میں آئی تو میں گھر میں داخل ہوئی نا، گھر میں داخل ہوئی تو میرے گھر میں کھجور کا پیڑ تھا۔ کاہے کا؟ کھجور کا۔ آواز نہیں آ رہی ہے، تک گئے؟ کاہے کا پیڑ تھا؟ کھجور کا پیڑ تھا۔ یہ بزرگ نہ ہو پہلی صف میں تو کوئی کیوں بول پائے؟ اللہ بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے۔ دعا کرو اللہ ہمارے ہر گھر کے دروازے پر حضور کا ذکر ہو انشاءاللہ، ہر ماں بہنوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ امی حلیمہ کہتی میں حضور کو لے کر کے نا اپنے گھر میں داخل ہوئی، حضور کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میرے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ تھا۔ کائے کا پیڑ تھا؟ کھجور کا پیڑ تھا۔ امی حلیمہ کہتی ہیں وہی پیڑ جب پھل دیتا تو میرے گھر میں راشن آتا تھا، دال نمک چاول اسی کھجوروں کی پھل سے آتا تھا، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے نا بھائی؟ اسی کھجوروں کے پھل سے دال چاول آتا تھا، لیکن کچھ دنوں پہلے وہ خشک ہو گیا، مر گیا، وہ کھجور کا پیڑ وہ مردہ ہو گیا۔ امی حلیمہ کہتی ہیں لیکن خدا کی قسم، جس کو یقین پڑے وہ بولے گا سبحان اللہ، جس کو نہ یقین پڑے وہ بیٹھے خاموشی سے، ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو یقین پڑا ہے اور حضور کے ماننے والے عاشقوں کو یقین پڑا ہے، غوث پاک غریب نواز اعلیٰ حضرت سرکار کے ماننے والوں کو یقین پڑا، نہ یقین پڑے وہابیوں کو تو اس میں میرا قصور کیا ہے بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ جو اپنی عقل کا استعمال کریں نا اس میں میرا قصور کیا ہے؟ سمجھے آپ؟ بے توفیق لوگ ہیں جو حضور کی ذات میں نقص نکالتے ہیں معاذ اللہ، جو اعلیٰ نسل کے نہیں ہوتے نا وہ ان کسی بھی شخص کو بھی وہ سچی نگاہ سے دیکھتے نہیں ہیں۔ تو میرے آقا کو لے کر کے امی حلیمہ فرماتی میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تو وہی کھجور کا پیڑ جو بہت دن سے خشک ہو گیا تھا، سوکھ گیا تھا، اچانک وہ پیڑ ہرا ہو گیا۔ دل سے بولو ہاتھوں کو اٹھا کے، ہرا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ زبردستی نہیں کہ جامعہ بادہ شب کے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اساتذہ طلبہ علامہ طالب صاحب سے یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اب تو کہیں نہیں پڑے گا، نہ بھائی اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سیکولر ملک ہے، آزاد ہیں آپ کو زبردستی کوئی نہیں کہلا پائے گا۔ آپ صحیح بتائیں سوچ کر کے، ہرا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کی تقدیریں ہری ہو سکتی ہے تو پیڑ کیوں نہیں ہرا ہو سکتا؟ ہاں سبحان اللہ کہہ دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ امی حلیمہ کہتی ہیں وہ پیڑ آہستہ آہستہ ہرا ہو رہا تھا۔ محبت سے بولو، جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے اپنی ماں کی مغفرت کے لیے بولے سبحان اللہ۔ اللہ اس کا ثواب ماں بہنوں میں آپ میں سے کسی کے ماں باپ انتقال کر گئے تو ان کی روحوں کو اس کا ثواب نظر فرما دے، آمین کہہ دو۔ امی حلیمہ کہتی وہ پیڑ جو مر گیا تھا آہستہ آہستہ وہ ہرا ہو گیا۔
آہستہ آہستہ ہرا ہو گیا، اور پھر امی حلیمہ فرماتی دیکھتے دیکھتے اس میں سے کھجوریں نکل آئیں۔ نکل سکتی ہیں کہ نہیں؟ بولو بولو، نکل سکتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جب یزیدیوں کے لشکر سے ہر نکل سکتا ہے تو کھجور نہیں نکل سکتی؟ ڈوبا ہوا سورج نکل سکتا ہے تو کھجوریں نہیں نکل سکتی؟ ہاں، ہاتھوں اٹھا کے بولو نکل سکتی ہیں؟ اللہ سلامت رکھے، بولو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ امی حلیمہ فرماتی کھجوریں نکل آئیں، اور کھجوریں پک بھی گئیں، کھجوریں پک بھی گئیں۔ حضور میرے دامن میں تھے، اندر کی دیکھیں سچویشن، کہتے ہیں حضور میرے دامن میں تھے اور کھجوریں پک گئیں۔ امی حلیمہ کہتی ہیں کبھی میں کھجور کو دیکھتی، کبھی حضور کو دیکھتی، کبھی کھجور دیکھتی، کبھی حضور کو دیکھتی۔ میرے شوہر آ گئے، میں نے کہا حارث، میرے شوہر بولے کیا ہوا؟ بولے غضب۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے دیکھ تو دیکھ، تو کھجوریں پک گئیں، پیڑ ہرا ہوا، کھجوریں پک گئیں، توڑ تو اسے صحیح، بیچ، ساتھ کی منڈی میں بیچ، اپنے قبیلے کے قریب کی منڈی میں بیچ۔ تو امی حلیمہ کہتی میرے شوہر نے کھجوریں توڑی اور جا کے اسے ساتھ اپنی خاندان کے پیچھے منڈی تھی، وہاں جا کے اسے بیچا۔ جب بیچا نا تو بہت سارے پیسے آئے، بہت سارے پیسے، ڈھیر راشن لے کے جناب حارث کہتے ہیں میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ گویا اس کا مطلب کیا؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے پہلے ہی دن حلیمہ کے گھر میں جا کے اعلان کر دیا اے حلیمہ تو کیا مجھے پالے گی، میں خود تیرے خاندان کی پرورش کے لیے آ گیا ہوں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ ہے جس کی خدا تک رسائی حلیمہ۔ تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ۔ یا رسول اللہ آپ آئیں بہاری قائم ہوئی۔ اچھا ایک بات، یہ ماں بہنیں شام کو دیکھنا حضرت، آپ کیا بھی ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ماں بہنیں کرتی ہیں نا، شام کو جب کھانا پکانے کا ٹائم آتا نا ان کا، ماں بہنوں کا، تو اپنے 1.5 2 3 4 5 مہینے کے بچوں کو اچھے طریقے سے وہ نہلا کے یا تو کپڑے بدل کے، پاؤڈر لگا کے، وہ کاجل لگا کے، بالوں کو سنوار کے، بچے بچیوں کو، اپنے بڑوں بیٹوں کو، بڑی بیٹیوں لے پکڑ چل باہر نکل جب بچوں کو کھلا۔ ایسا کرتی نہیں کرتی؟ اکثر شام کے ٹائم اس میں 2 ہوتا ہے، ایک تو بچے شام کو باہر کی فضا بھی دیکھ لیں گے اور ان کو کھانا پکانے میں سکون ہو، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ماں بہنیں ایسا کرتی نہیں، ہمارے اور آپ گھروں کی، تو یہ رسم امی حلیمہ کے خاندان کی ہے۔ قبیلے بنو سعد میں ایسا ہوتا تھا، حضور کے اس مبارک خاندان میں، خاندان حلیمہ میں، قبیلے بنو سعد میں رسم ہو چلتی تھی۔ سبحان اللہ، جب شام کے وقت آتا ہے تو حضور کے پورے محلے کے لوگ، پورے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں کے بچوں کو لے کے، ان کی بڑی بہنیں، بڑے بھائی جو 7 8 سال، وہ اپنے بچوں کو سجا سنوار کر کے اپنی گود میں لے کے باہر نکلتے اور سب ایک چوپال پہ اکٹھا ہوتے اور سب مقابلہ کرتے، تیری بھیا کی آنکھیں اچھی ہیں، تیرے بھیا کی ہونٹ اچھے ہیں، تیرے بھیا کی پیشانی۔ کیا مطلب؟ یہ ٹورنامنٹ ہوتا تھا، یہ حسن کا مقابلہ، یہ ٹورنامنٹ ہوتا تھا۔ کوئی کہتا فلاں تیرے بھیا کے کان بڑے پیارے ہیں، تیرے بھیا کی زلفیں بڑی اچھی ہیں، تیرے بھیا کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں۔ خدا کی قسم انہی میں جب امی حلیمہ کا لاڈلا امی آمینہ کا بیٹا آتا تھا، مخدومہ سیما کہتی ہیں، میں اپنی ماں سے کہتی اے اماں حلیمہ، میرے لاڈلے، میرے آقا، میرے آقا کو، اپنے اس سردار کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر کے نا میرے ساتھ بھیج۔ دیکھ پورے محلے، پورے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو لائے ہوئے چوپال پہ شام کو۔ تو کہتی جب میری ماں حضور کو سنوارتی تو حضور تو سنورے ہوئے آئے تھے زمین پہ، حضور کی زلفیں کیا سنورتی، حضور کی زلفوں کے صدقے میں لوگوں کی تقدیریں سنورتی رہتی تھی۔ امی حلیمہ کہتی میں سجا کے، سنوار کے اور حضور کو بہت پیارے انداز میں تیار کر کے جب میں اپنی بیٹی سیما کو دیتی نا، تو جب سیما اپنے گود میں لے کے حضور کو باہر جایا کرتی تھی نا، تو معلوم ہے آپ کو، تو خدا کی قسم وہی بچے جو اپنی اپنی بہنوں کی گود میں ہوتے نا، جب سیما ان بچوں میں بیچ میں حضور کو رکھتی نا، وہی بچے اپنے بھائی بہنوں کی گود سے نکل نکل کے حضور کے تلوے کو چومنے لگتے تھے۔ ساری بچیاں، ساری بہنیں، سارے بھائی کہتے اے حلیمہ میرا بھیا بڑا پیارا ہے، میرے بھیا کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، لیکن تیرے بھائی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ارے ہوتا بھی کیسے، بنانے والے نے ایسا چہرہ بنایا ہی نہیں ہے۔ میرے امام نے کیا کہا تھا؟ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اونچی آواز میں، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہمارا نبی، میرے آقا۔ میرا امام کہتا ہے نور اول کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی حلیمہ کے ساتھ 2 سال تک حضور نے اپنی ماں حلیمہ کا دودھ پیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، بات قریب قریب ختم ہونے کے موڑ پر ہے، کگار پر ہے، کوئی دقت نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ اچھا سنتے ہیں، اچھا لگتا ہے، اور پھر ادارے کے سائے میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔